Now coming to the حدیث, میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا آج میں آپ کو وہ حدیث سنانے والا ہوں جو آپ نے ہو سکتا ہے کئی بار سنی ہو, بٹ جس کانٹیکسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں it will give you a lot to ponder upon inshallah ta'ala. So the hadith is in Shu'ab al-Iman, it is also in Bahiki, and it is declared Sahih according to Allama al-Albani. So the hadith goes like this. ان ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قال, کہا, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, اغتنم خمسا قبل خمس, do 5 things before 5. یہ حدیث مجھے اتنی پسند ہے کہ یہ میں نے اپنے گھر میں اپنے پرسنل اسٹڈی روم میں لگوائی ہوئی ہے پوسٹر پہ, اور اس کو ہینگ کیا ہوا ہے میں نے وال پہ. حدیث کیا ہے کہ ٹیک ایڈوانٹیج آف 5 things before 5. نمبر 1, شبابک قبل حرمک. نمبر 1 on our list which Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, your youth before your old age. شبابک, اپنی جوانی اس سے پہلے کہ بڑھاپا آئے, اس سے پہلے کہ وہ ایج آئے کہ تم اتنے ایکٹیو نہ رہو, تمہارے پاس اتنی انرجی نہ ہو, یوتھ کا فائدہ اٹھا لو. نمبر 2, وصحتک قبل سقمک, اپنی صحت کا اس سے پہلے کہ بیماری آئے, یور ہیلتھ بیفور یور illness. مطلب کہ اس حدیث پہ اگر آپ غور کریں نا تو یہ تھنگز دیٹ میٹر جو میری سیریز ہے, جو کلاس ہے, یہ اس کا کرکس ہے. یہ حدیث, صرف اس حدیث کو لے لیں, جیسے وہ امام شافعی نے کہا نا کہ صرف سورہ العصر کو لے لیں تو آپ کو ساری بات قرآن کی سمجھ آ جائے گی. آپ صرف اس حدیث کو لے لیں, آپ کو تھنگز دیٹ میٹر جو میں نے سیریز بنائی اسی لیے بنائی کہ آج کے مٹیریلسٹک دور میں ہم اپنی سوچ کو تبدیل کریں, ہم وہ لوگ بنیں جو آج کے دور میں انشاءاللہ روحانیت کو ریوائیو کریں گے اور انسانوں کی بہتری کے لیے ریوائیو کریں گے, کہ روحانیت ہماری نیڈ ہے. اور ہم جو سفر کر رہے ہیں, دا سفرنگ سول آف دا سائنٹیفک ایج, یہ باقاعدہ ایک ایسے بھی ہے. تو اس کٹھن دور میں ہم لوگوں کو سلوشنز دیں انشاءاللہ. تو یہ دس از دا حدیث, دس از دا کرکس آف ایوری تھنگ آئی سیڈ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 چیزوں کا ایڈوانٹیج لے لو 5 سے پہلے. نمبر 1, یوتھ کا بیفور یور اولڈ ایج. نمبر 2, اپنی صحت کا, اپنی ہیلتھ کا بیفور ڈیزیز کمز ٹو یو, اس سے پہلے تمہیں ایلنس آئے. نمبر 3, وغنا کا قبل فقر کا, یور رچنس بیفور یور پاورٹی. اپنی رچنس کا, تمہارے پاس جب چیزیں ہیں, تمہارے پاس سیونگز ہیں, تمہارے پاس پیسے ہیں, تمہارے پاس خرچنے کے لیے مال ہے, اس سے پہلے کہ تم پہ کوئی ٹف ٹائم آئے, تم پہ غربت آئے, اس حالت کا ایڈوانٹیج لے لو. اس کے پیچھے کیا فلسفہ ہے, I'll come to it. نمبر 4, وفراغ کا قبل شغلی کا, یور فری ٹائم بیفور یور ورک. اس سے پہلے کہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں, اس سے پہلے کہ تم بہت بزی ہو جاؤ, اس سے پہلے کہ تم کھپ جاؤ زندگی کی دوڑ میں, پیسے کمانے کی دوڑ میں, فری ٹائم کا فائدہ اٹھا لو. وہ ٹائم جس میں تمہارے پاس کوئی اور ایکٹیویٹی کرنے کے لیے نہیں ہے, اس کا فائدہ اٹھاؤ. نمبر 5, وحیاتک قبل موتک. اوور آل یہ ایک بات ہے کہ یور لائف بیفور یور ڈیتھ. اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ جائے اور پھر ریگریٹس ہوں, اور پھر انسان ہاتھ ملتا رہ جائے. جیسے قرآن میں کتنے ریگریٹس ہیں. قرآن میں یہاں تک ایک ریگریٹ مینشن کیا ہوا ہے گناہ گار کا کہ ہائے کاش یہ سورہ فرقان میں فلاں اور فلاں کو دوست نہ لیتا. یو کین ریڈ اٹ. تو اس طرح کے ریگریٹس انسان کے. کبھی آپ اولڈ ایج ہاؤس جائیں, کبھی آپ ہاسپٹل جائیں, وہاں عیادت کریں بوڑھے لوگوں کی. مطلب کہ آپ کی فیملی میں تو ایسے لوگ ہوں گے, ظاہر ہے. آپ ان کے پاس بیٹھیں, ان کے پرسپیکٹیو سے لائف کو دیکھیں, سمجھنے کی کوشش کریں. ڈیفینیٹلی ان کے کچھ ریگریٹس ہوں گے, ڈیفینیٹلی ان کے پاس بہت سی نصیحتیں ہوں گی, جو مسٹیکس انہوں نے کمٹ کی ہیں اس کے حوالے سے وہ آپ کو ایڈوائز کریں گے. یہ وہی بات ہے کہ اپنی زندگی کا فائدہ اٹھا لو اس سے پہلے کہ موت آ رہی ہے, اور موت تمہیں نظر آ رہی ہے سامنے.